سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی فوج کے 250ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں مدعو کیے جانے پر دوستوں میں جستجو اور دشمنوں میں پریشانی اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بالخصوص بھارتی میڈیا اور پاکستان مخالف لابی نہ صرف سرگرم ہے بلکہ پاکستانی فوج کے سربراہ کو مدعو کیے جانے پر صدر ٹرمپ پر بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 7 جون تا 14 جون تک جاری رہنے والی تقریبات کے آخری روز کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان کی ملاقاتوں اور دیگر رابطوں اور مصروفیات کی تفصیلات کا کوئی شیڈول سامنے نہیں۔ پاکستان پر بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے الزامات، پروپیگنڈا اور 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے اثرات کے ہجوم میں امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل مائک ایرک کوریلا نے پاکستانی فوج کے سربراہ کے امریکہ پہنچنے سے قبل ہی امریکی کانگریس کے سامنے اپنے تفصیلی بیان اور سوال جواب پر مبنی سماعت کے دوران انتہائی واضح الفاظ میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جدوجہد اور امریکہ سے تعاون کو شاندار اور انسداد دہشت گردی کے لیے مثبت اور مفید کردار کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں سے تعلقات رکھے گا۔ ظاہر ہے امریکی فوج کی سینٹرل کمان اور پینٹاگون کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کو امریکہ کا اہم شراکت دار قرار دینا بھارت کے لیے 4 روزہ جنگ کے اثرات کے تناظر میں ایک ناپسندیدہ شگون ہے، جبکہ صدر ٹرمپ تنازع کشمیر پر ثالثی کی غیر عملی اور زبانی پیشکش اور پاک بھارت جنگ بندی کرانے کا کریڈٹ 9 مرتبہ سے زائد کر کے نریندر مودی کو پریشان کر چکے ہیں۔ لہذا صدر ٹرمپ کی انتظامیہ بالخصوص پینٹاگون پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں اور امریکہ سے شراکت کا سرٹیفکیٹ دے کر عملاً بھارت کے الزامات کی بالواسطہ تردید کر چکا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پینٹاگون پاکستان سے قریبی اور تعاون کی حکمت عملی پر کام کرتا رہا ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خارجہ پالیسی میں بسا اوقات اختلاف بھی دیکھا گیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان مخالف اور بھارت نواز لابی نہ صرف پریشان اور قیاس آرائیوں میں مشغول ہے اور پاکستان کی داخلی سیاست کے کردار پی ٹی آئی امریکہ کی جانب سے 14 جون کو واشنگٹن میں احتجاجی مظاہروں کی تیاری کو خوب ہوا دے رہی ہے، بلکہ بھارتی میڈیا اس کو خوب ہوا دے رہا ہے۔ امریکہ میں بعض پاکستانی حلقے حالیہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں بھارتی میڈیا پر پی ٹی آئی کی اس کوریج اور حکمت عملی پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے ازلی مخالف افغان نژاد امریکی ریپبلکن اور افغانستان اور عراق میں ریپبلکن دور صدارت میں امریکہ کے سفیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کرنے والے زلمے خلیل زاد نے بھی حقیقی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات کی تازہ کیفیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن کو ریپبلکن صدر نکسن کے اس دور کا ذکر کیا ہے کہ جب امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو چین سے رابطے کروانے اور خاموشی کے ساتھ پی آئی اے کے ذریعے چین لانے اور واپس پاکستان لانے کا خاموش کردار انجام دے کر دنیا کو حیران اور چین امریکہ ڈائلاگ قائم کر دیا تھا۔ بھارت نے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور قربت کو امریکہ کے ریپبلکن حلقوں میں اسے جو چین دوست اور امریکہ مخالف امیج ابھارنے کی کوشش کی ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، بلکہ بقول زلمے خلیل زاد امریکہ پاکستان کو ایک بار پھر چین سے ڈائلاگ، رابطوں اور دیگر مفادات اور مقاصد کے لیے تعاون کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان ٹیرف اور دیگر معاملات پر اب بھی نہ صرف رابطے ہیں بلکہ کچھ اہم معاملات طے ہونے کی اطلاعات بھی گردش کرنے لگی۔ پاکستان کو چین سے قربت اور امریکہ سے دوستانہ تعلقات کے توازن کو قائم کرنے میں کتنی کامیابی ہوتی ہے، یہ پاکستان کی موجودہ قیادت کے لیے ایک نادر موقع اور چیلنج بھی ہے، جس کے لیے دانشمندانہ اور جرأت مندانہ پاکستانی فیصلوں اور اقدامات کے لیے مستقبل کا مورخ منتظر ہے۔